وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، ہر دور کے اپنے اپنے بت ہوتے ہیں، اپنے اپنے طاغوت ہوتے ہیں اور اپنے اپنے سامری ہوتے ہیں۔ اس دور کے اندر سامری جو امت مسلمہ کے اندر آئے ہیں، انہوں نے ایسے معبود گڑے ہیں کہ یہ پوری قوم ان کی پوجا کے اندر لگی ہوئی ہے۔ صوفیوں نے وحدت الوجود، وحدت الشہود اور حلول کے بچھڑے بنائے اور ایک انسانیت کو، بڑی انسانیت کو گمراہ کر دیا۔ پھر قبر پرستی کی بنیاد اس امت کے اندر احمد ابن حنبل کے ذریعے آئی۔ عود روح القبر کا عقیدہ آیا۔ اس سامری نے یہ معبود بنایا اور آج پوری امت مسلمہ کی ایک عظیم اکثریت ہے۔ کوئی مسلک اس سے پیچھے ہٹا ہوا نہیں ہے۔ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، سعودی ہوں، حنبلی ہوں، یہاں کے سارے کے سارے کسی نہ کسی طریقے سے قبر پرستی کے اندر مبتلا ہیں۔ کسی میں تھوڑا شرک ہے، کسی میں زیادہ ہے۔ کم از کم جو عقیدے کی خرابی میں یہ گروہ ہے، اہل حدیث یا سلفی جنہیں کہتے ہیں، حنبلی، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہر جگہ تو حاضر ناظر نہیں ہے، لیکن قبر کے اوپر جا کے اگر کوئی صلاۃ و سلام پڑھے تو ان کی روح واپس آ جاتی ہے اور خود سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ یہ حج اور عمرہ کا ایک کتابچہ ہے جو عبد الوہاب، محمد بن عبد الوہاب نے، یہ جو مفتی اعظم سعودی عرب گزرے ہیں، عبداللہ بن باز، اس کا بھی یہ عقیدہ ہے اور عبد الوہاب نجدی کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اعمال یہاں پیش ہوتے ہیں نبی علیہ السلام کے اوپر۔ آج سب کا یہ عقیدہ ہے، کوئی اس عقیدے سے ہٹا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ گویا ایک معبود تراشا ہے، انہوں نے نبی علیہ السلام کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ اللہ کی کتاب کہتی ہے سارے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ ہر لمحہ چوکنا، نہ نیند نہ اونگ، وہ اللہ کی ذات ہے، کوئی اور نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک دوسرا معبود بنایا ہے، ان سامریوں نے۔ اسی طریقے سے اس کفر و شرک کے دور کے اندر توحید کی دعوت اٹھی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، اور ایسا محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ ایک جماعت بن گئی ہے اور اب آگے بڑھتی جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت محنت کی، بہت جان لڑائی، اور ہر شرک کا اس دور کے اندر جتنے تھے اس کا بھیجا پھاڑ دیا اللہ کے اس بندے نے، اور ان کے سارے اکابرین کو ایک کٹہرے میں کھڑا کر دیا کہ یہ تمہارے سارے اکابرین عقیدے کی خرابی کے اندر مرے ہیں، ان کو سروں پر بٹھایا ہوا ہے، ان کا کفر کرو، یہ طاغوت ہے۔ اس انداز سے ایمان خالص کس طول اور کس دوم کے اندر پوری طرح ان کا پوسٹ مارٹم کر دیا، اور وفات ختم رسل کتابچے کے آخر میں ان سب کے عقیدے دیے اور ثابت کیا کہ شہداء اور انبیاء جو ہیں وہ جنتوں میں زندہ ہیں، برزخی زندگی ہے ان کی، اوپر ان قبروں کے اندر نہیں۔ ان قبروں کے اندر اموات غیر احیاء، مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ یہ قرآن کا عقیدہ ہے، صحیح حدیث کا یہی عقیدہ ہے، لیکن ان کے سامریوں نے ایسے بت گڑے ہیں، حتیٰ کہ اس جماعت کے اندر بھی آگے آ کے محمد حنیف سامری نے سجدہ تعظیمی کا بت گڑ دیا، بچھڑا بنایا اس نے، اور دو جلیل القدر انبیاء کے اوپر شرک کا الزام لگایا۔ جس طرح عبد الوہاب نجدی نے آدم علیہ السلام کے اوپر شرک کا الزام لگایا، اور پھر کہتا ہے یہ شرک فی العطاعت تھا، شرک فی العبادت نہیں تھا۔ بھائی شرک شرک ہی ہوتا ہے، بات بنائے نہیں بنتی ہے۔ اسی طرح فضائل اعمال کے اندر زکریا صاحب نے بھی آدم علیہ السلام کے اوپر واسطے وسیلے کے شرک کا الزام لگایا، اور یہودیوں نے اپنی کتابوں کے اندر سلمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے اوپر شرک کا الزام لگایا، ہارون علیہ السلام کے اوپر اندازہ لگائی، شرک کا الزام لگایا انہوں نے کہ اس بچڑے کی انہوں نے بھی پوجا کی تھی۔ تو بالکل اسی طریقے سے محمد حنیف سامری نے یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان سمیت یوسف علیہ السلام کو بالکل سجدہ کیا، اور کہتے ہیں بس یہ سجدہ تعظیمی تھا، اللہ کا حکم تھا، اللہ کی مشیت تھی۔ بھائی کہاں ہے حکم بتاؤ نا، اور اللہ کی مشیت کہاں ہے؟ اس انداز سے اللہ کے اوپر بھی الزام لگاتے ہو کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا، اندازہ لگائیے، شرک سے اللہ راضی ہو گیا۔ اور پھر تمہارا صرف یہ کہنا کہ بس یہ شرک نہیں تھا، تمہارے کہنے سے ایک دو انبیاء کے اوپر جو اتنا بڑا الزام لگایا ہے، تو بتاؤ اگر کوئی یہ کہے کہ آدم علیہ السلام نے واسطے وسیلے سے دعا مانگی لیکن یہ بس شرک نہیں تھا،
وہ ایک خاص واقعات اس طرح اگر کہہ دو تو کیا بات بنتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ سورہ مریم 58 نمبر آیت کے اندر تمام انبیاء کی سنت اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ جب کبھی ان کے سامنے اللہ کی کوئی نشانی آتی ہے وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کا اقتدار میں جانا، اور یہ ایک بچے کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح وہاں سے نکالا اور کہاں لے گیا اور کن مراحل سے گزارا، اور پورے خاندان کو ایک گاؤں سے وہاں کس طرح ایک رائل فیملی کی حیثیت سے لے آیا، یہ اللہ کی مشیت تھی، اور یہ اللہ نے کر دکھایا اپنے غیر محسوس طریقوں سے۔ اس پر پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اتنی سادہ سی بات تھی۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ تفسیریں پہلے بھی موجود تھیں، اور خاص کر اس دور کے اندر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی زبردست تفسیر یہ کر دی تھی، اور فتویٰ بھی لگایا ڈاکٹر صاحب نے کہ جس کا ایمان خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، تو اس طرح ڈاکٹر صاحب کا فتویٰ ان کے اوپر چپک گیا۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ کے بندوں۔ پھر ایک اور کتنے ہیں یہ توحید کے راستے میں اب رکاوٹ بھی بنتے ہیں، کوئی اپنی جلاتا ہے، یہ سارے کے سارے اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فتنے سے مخلص مومنوں کو بچائے۔ آج جہاں گلف میں شعبان کا آخری دن ہے، کل سے رمضان المبارک کا یہ مہینہ شروع ہو رہا ہے، برکتوں والا مہینہ۔ تو اللہ کے بندوں جہاں ایمان خالص کیا ہے وہاں اس رمضان کے مہینے سے پورا فائدہ اٹھاؤ، پچھلے سارے گناہ معاف کرانے کا ایک موقع ہے۔ جو بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھتا ہے، ایمان پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان کفر و شرک سے نکلے ہو، طاغوتوں کو رد کیا ہے، مسلکوں کو چھوڑا ہے، معاشرے کے رسم و رواج کو توڑا ہے، اللہ کے راستے میں آ گئے ہو۔ اللہ کے بندوں اب دعوت بھی دو، اسی ایمان کی طرف دعوت دو۔ تعداد کو نہ دیکھو، کسی کے وسائل کو نہ دیکھو، ہمارا مالک بڑی طاقتوں والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، بہت ہی غیور رب ہے، وہ تھوڑے کو زیادہ کر دیتا ہے، اور ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ تھوڑی تعداد کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تعداد کے اوپر غلبہ عطا فرمایا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے دلائل کے لحاظ سے تو ہمارا سب کے اوپر غلبہ ہے، کوئی مسلک کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو سامنے آ کے بات کر سکے دلائل کے لحاظ سے۔ اللہ تعالیٰ اس ایمان خالص کی دعوت کو آگے بڑھائے، مخلص اور باصلاحیت لوگوں کو ہمارا ساتھی بنائے، اور اس جمہوریتی کے شرک سے، قبر پرستی کے شرک سے، پیری مریدی سے، تعویذ گنڈے، امام زامن، گائے کی پوجا، گھوڑے کی پوجا، مورتی کی پوجا، گنبد کی پوجا، ان سب جتنے یہ طاغوتی نظام ہیں ان سے توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ کے بندو اپنے مالک کی طرف پلٹو۔